تنجيكم من عذاب أليم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. درود پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یا الہی روز شب توفیق احسان دے مجھے. یا الہی روز شب توفیق احسان دے مجھے. خوف اپنا ظاہر و باطن یکساں دے مجھے. خوف اپنا ظاہر و باطن یکساں دے مجھے. حب سنت یا الہی حب قرآن دے مجھے. حب سنت یا الہی حب قرآن دے مجھے. نعمت دارین یعنی نور ایمان دے مجھے. کام میرا زندگی بھر خدمت قرآن ہو. کام میرا زندگی بھر خدمت قرآن ہو. فہم قرآن دے مجھے. نور عرفان دے مجھے. میرے انتہائی واجب الاحترام قابل قدر ذی وقار معزز و مکرم بزرگوں بھائیوں دوستوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت کے دربار کے اندر دعا ہے کہ اللہ مجھے قرآن
قرآن و سنت کے مطابق حق بات بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور بعد ازاں مجھے اور آپ سب کو عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب ذوالجلال نے اس کائنات کے اندر جتنی بھی مخلوقات پیدا کی ہیں، ان تمام کی تمام مخلوقات میں سب سے افضل بنایا ہے تو انسان کو۔ پھر سارے کے سارے انسانوں میں افضل بنایا ہے انبیاء کرام کی جماعت کو۔ اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کی جماعت کو چنا اور لوگوں کی ہدایت کے واسطے انبیاء کو منتخب کیا۔ ہر دور میں، ہر زمانے میں قوم کی ہدایت کے لیے اللہ رب العزت درجہ بدرجہ پیغمبروں کو بھیجتے رہے، اور یوں انبیاء کرام سلسلہ پر سلسلہ آ کر لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کرتے رہے، اور لوگوں کو شرک کی دلدل سے نکال کر ایک وحدہ لا شریک ذات کی طرف دعوت دیتے رہے۔ روزمرہ زندگی کے اندر انسان اپنی زندگی گزارنے کے لیے تجارت کرتا ہے، اور انسان تجارت کا بڑا شوقین بھی ہے۔ یہ فطرتی بات ہے کہ تجارت اللہ نے انسان کی فطرت کے اندر اس کو محبوب بنا دیا۔ کوئی بندہ تجارت کرتا ہے، مختلف قسم کی تجارتیں ہیں، اس میں لوگوں کو نفع بھی ہوتا ہے اور نقصان بھی ہوتا ہے۔ دنیا کے اندر کوئی بھی تجارت ایسی نہیں ہے جس کے اندر نقصان کا احتمال نہ ہو، لیکن آج میں ایک ایسی تجارت کا ذکر کرنے چلا ہوں کہ جو تجارت بندے کی اللہ رب العزت کے ساتھ ہے۔ اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں کہ میں تجارت کرتا ہوں اس بندے کے ساتھ، اور وہ ایسی تجارت ہے جس کے اندر کسی قسم کا نقصان نہیں، اور اس کے اندر اللہ رب العزت بڑھا چڑھا کر انسان کو نفع عطا کرتے ہیں۔ کبھی تو اللہ کریم فرماتے ہیں جو کوئی بندہ، جو کوئی انسان من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو کوئی ایک نیکی لے کر آیا، جو کوئی ایک نیکی لے کر آیا، فلہ عشر امثالھا، تو اس کے لیے 10 گنا اجر ہے، اس کے لیے 10 نیکیوں کے برابر اجر دیا جائے گا۔ تو اس کے ساتھ حدیث ملا لے اور آسان ہو جائے گا۔ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں من صلی علیہ مرتن، جو کوئی مجھ کے اوپر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، صلی اللہ علیہ عشرا، اللہ اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ تو دوسری حدیث ملا لیجیے، اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کوئی مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اس کے 10 درجات بلند فرماتے ہیں، اور اس کی 10 خطاؤں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ تو 10 گنا اجر ہے، لیکن انسان کا لالچ کرتا ہے، انسان کہتے ہیں اللہ تو غفور رحیم ہے، اللہ تو غنی بادشاہ ہے، تو زیادہ عطا کرنے والا ہے، یہ تو اللہ تھوڑا ہے، اللہ
اللہ کریم فرماتے ہیں انسان جو کوئی خرچ کرتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم۔ مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں کمثل حبۃ اس دانے کی طرح ہے انبتت یعنی جو کوئی کھیتی میں اندر اس دانے کو ڈالتا ہے سبع سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ پتہ ایک دانہ کھیتی کے اندر ڈالتا ہے اس ایک دانے سے ایک پودا نکلتا ہے پھر اس پودے کے ساتھ سبع سنابل 7 بالیاں لگتی ہیں 7 خوشے لگتی ہیں پھر فی کل سنبلۃ 100 حبہ ہر خوشے کے اندر 100 دانے لگتے ہیں تو اب ایک دانے کا 700 دانے مل گئے۔ اسی طرح اللہ کریم فرماتے ہیں میں انسان کو ایک نیکی کا بدلہ 700 گنا عطا کرتا ہوں۔ جب انسان کہتے ہیں اللہ یہ بھی کم ہے آگے اللہ کریم آیت کا آخری حصہ فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء انسان کی نیت جس طرح ہوتی ہے اللہ نیت کو دیکھتے ہوئے انسان کو دگنا عطا کر دیتا ہے۔ اللہ 700 کو ڈبل کر کے عطا کرتے ہیں واللہ واسع علیم۔ اللہ بڑے وسیع ہے اللہ بڑے وسیع فضل والا ہے اللہ کا فضل بہت زیادہ وسیع ہے علیم اللہ جاننے والی ذات ہے ساری کی سارے جو کوئی بھی چیز مخفی ہے غیب کا علم ہے وہ سارے کا سارا اللہ کے پاس ہے۔ انسان جاتا ہے کھیت کے اندر کسان کھیت کے اندر ایک دانہ ڈال کے واپس آ جاتا ہے انسان کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس دانے کا منہ نیچے ہے یا اوپر ہے لیکن اللہ اس مٹی کے اندھیروں سے اس دانے میں سے کوپل نکال کے اس کو مضبوط تنا بنا کے اللہ انسان کو پھل کھلاتا ہے۔ یہ میرے اللہ کی شان ہے۔ پھر آگے اللہ کریم فرماتے ہیں الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ جو لوگ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کے بعد اس کے پیچھے احسان نہیں جتلاتے اس کو تکلیف نہیں پہنچاتے لہم اجرہم عند ربہم ان کے لیے ان کے رب کے ہاں اجر ہے ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون ان کو نہ کسی قسم کا خوف ہوگا نہ کو غمگین ہوں گے۔ کیا قیامت کے اندر ہر شخص غمگین ہوگا لیکن جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے وہ نہ تو غمگین ہوں گے اور نہ ان کو کسی قسم کی پریشانی ہوگی۔ اسی طرح اللہ کریم کبھی اس کو یوں بیان کرتے ہیں 22ویں سپارے کے اندر سورہ فاطر 22واں سپارہ فرمایا ان الذین یتلون کتاب اللہ ان الذین یتلون کتاب اللہ جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ اور نماز قائم کرتے ہیں وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ اور جو اللہ نے ان کو رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں سِرًّا وَعَلَانِيَةً
مخفی اور اعلانیہ، چھپ کر اور ظاہر، یرجون تجارت لن تبور، وہ ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں لن تبور، جس کے اندر کسی قسم کا نقصان نہیں ہے، جس کے اندر کسی قسم کا خسارہ نہیں ہے، لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ، تاکہ اللہ ان کو پورا پورا دے دے ان کا اجر، ویزیدہم من فضلہ، اور اللہ ان کو اپنے فضل سے زیادہ عطا کرے، انہ غفور شکور، بے شک وہ بخشنے والا شکور قدردان ہے۔ اب اللہ کریم نے فرمایا ان الذین یتلون کتاب اللہ، تین بندے اللہ نے ذکر کیے، ایک جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اللہ نے جو ان کو رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اللہ کی کتاب کی شان یہ ہے کہ اس کے اندر لا ریب فیہ، کسی قسم کا شک کوئی نہیں ہے۔ دنیا کے اندر جتنی بھی کتابیں ہیں ان ساری کی ساری کتابوں میں سب سے اعلیٰ کتاب ہے تو قرآن کتاب ہے، سب سے افضل کتاب ہے تو قرآن کتاب ہے۔ جب اللہ کریم نے قرآن کو نازل کیا تو فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگوں، قد جاءکم برہان من ربکم، تحقیق تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے دلیل آ چکی ہے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اللہ کریم فرماتے ہیں ہم نے نور مبین کو نازل کیا ہے۔ اب قرآن کو اللہ نے نور مبین کہا ہے تو پیغمبر علیہ السلام جن کے اوپر اللہ نے اس کتاب کو نازل فرمایا ہے اس کے بارے میں اللہ کریم فرماتے ہیں سراج منیرا، قرآن نور مبین، نبی سراج منیر، اور آسمان کا سورج سراج مہاجا۔ اللہ کریم نے دو نام لیے ہیں، ایک سراج منیرا کا، دوسرا سراج مہاجا کا۔ اب فرق کیا ہے؟ آسمان والے سورج کو اللہ نے سراج مہاجا کہا ہے، اور زمین والا سورج جو اللہ کے پاک پیغمبر کی ذات ہے فرمایا سراج منیرا، سراج منیرا، یہ الگ معنی ہے، سراج مہاجا کا الگ معنی ہے۔ وہاج کا معنی ہوتا ہے جلانے والا، تو آسمان کے سورج کی صفت ذکر کی کہ سراج مہاجا، یہ وہ سورج ہے جو جلانے والا ہے، لیکن پیغمبر علیہ السلام کے بارے میں فرمایا سراج منیرا، تو منیرا کا معنی ہوتا ہے جلنے جلانے سے بچانے والا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن اللہ نے دلیل نازل کی ہے، دوسرے مقام پر اللہ کریم فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، ہم نے اپنی طرف سے روح کو نازل کیا ہے۔ تیسرے مقام پہ اللہ کریم فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے، قرآن کو شفا بنا کے نازل کیا ہے۔ فتح پارے کے اندر اللہ کریم فرماتے ہیں یا ایھا الناس، ہے لوگوں، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، تحقیق تمہارے پاس نصیحت آ چکی ہے تمہارے رب کی طرف سے، وشفاء لما فی الصدور۔ اب قرآن شفا بن کیا ہے اس چیز کے لیے لما
سینوں کے اندر ہے، سینے کے اندر جو کوئی بھی چیز ہے قرآن اس کی شفا بن کے آیا ہے۔ حسد کا علاج قرآن میں، بغض کا علاج قرآن میں، گمراہی کا علاج قرآن میں۔ کوئی بندہ گمراہ ہوتا ہے تو اس کو راستہ دکھانے والی کتاب ہے تو یہ قرآن کتاب ہے۔ قرآن کے اندر ہر چیز موجود ہے۔ اب اللہ کریم فرماتے ہیں وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، دوسری بات جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَن تَبُورَ، جو اللہ نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ تین لوگ ہیں، یہ ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جس کے اندر خسارہ کوئی نہیں۔ دنیا کے اندر بہت سی تجارتیں ہوتی ہیں جس میں نقصان ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں پیچھے ایک کاروبار شروع ہوا تھا مزاربت کے نام سے، بہت زیادہ نفع دے رہے تھے، لیکن پھر ایسا نقصان ہوا کہ جو کپڑوں میں نہیں سماتے تھے ان کو بیکاری بنا دیا۔ لیکن اللہ کریم کے ساتھ یہ ایسی تجارت ہے جس کے اندر نقصان تو کوئی شاید نہیں۔ آئیے ایک تجارت آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر ہجرت کر چکے ہیں، مدینہ میں صحابہ کرام بھی ہجرت کر چکے ہیں، کافی سارے صحابہ مدینہ میں موجود ہیں۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ جب مکہ سے نکلتے ہیں ہجرت کرنے کے لیے، مکہ سے باہر جب راستے بند ہے، باہر پہنچتے ہیں تو مشرکین نے گھیر لیا، کہنے لگے ہم یہاں سے آپ کو آگے نہیں جانے دیتے۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ تیر نکالتے ہیں، تیر یوں اچھال کر فرماتے ہیں کہ اگر تم میرے قریب آؤ گے تو تمہارے ساتھ ان تیروں سے مقابلہ کروں گا، اور تم جانتے ہو کہ میں ایسا تیر انداز ہوں